ایزی ایڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم ٹائپس آف پروناؤنز ڈسکس کریں گے۔ پروناؤن کی 9 ٹائپس ہیں۔ پروناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ جملے میں ورائٹی کریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں علی آیا، علی نے کھانا کھایا، علی چلا گیا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں کہوں علی آیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ چلا گیا۔ پروناؤن کی 9 ٹائپس ہیں، آپ ان کے نام یاد کر لیں۔ میٹرک میں اور انٹر میں اکثر بورڈ کے ایگزام میں اس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایم سی کیو ضرور ہوتے ہیں اور بچوں کو اس میں ہمیشہ کنفیوژن ہوتی ہے۔ ہم باری باری ان سب کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پرسنل پروناؤن، یہ وہ پروناؤن ہے جسے اردو میں اس میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ پرسنل پروناؤن ہی دراصل وہ پروناؤن ہے جو کہ کسی کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح اردو میں ہوتا ہے تم، تمہارا، تمہیں، اسی طرح انگریزی میں بھی جتنے بھی پرسنل پروناؤنز ہیں ان کی 3 حالتیں ہیں۔ انہیں ہم کہتے ہیں سبجیکٹو پرسنل پروناؤن، آبجیکٹو پرسنل پروناؤن یا پوزیسو پرسنل پروناؤن۔ پھر آپ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا کانسیپٹ بھی سمجھ لیجئے۔ تمام کی تمام زبانوں کے اندر فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جو بات کر رہا ہے یعنی کہ میں یا ہم، یہ فرسٹ پرسن ہوں گے، جس سے بات کی جا رہی ہے یعنی کہ تم، یہ سیکنڈ پرسن ہوگا، اور اس کے علاوہ تمام باقی ناؤنز اور پروناؤنز تھرڈ پرسن کہلائیں گے۔ فرسٹ پرسن میں مثال کے طور پہ آئی ہے، اس کی آبجیکٹو حالت ہے می اور اس کی پوزیسو حالت ہے مائن۔ اسی طرح وی، اس، آورز، یو، یو، یورز، ہی، ہم، ہز، شی، ہر، ہرز، اٹ، اٹس، دے، دیم، دیئرز۔ پرانی کتابوں میں یا پہلے گرامر میں ہمیں پوزیسو پروناؤنز ان کو کہا جاتا تھا۔ یاد رکھیے یہ پوزیسو پروناؤنز نہیں ہیں بلکہ یہ پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہیں، اور ہم لوگ ایڈجیکٹیو کی ٹائپس پڑھتے ہوئے بھی انہیں ضرور ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز کی طرف۔ انہیں اس میں اشارہ کہتے ہیں اردو کے اندر۔ یہ، وہ، یہ 5 ہوتے ہیں ٹوٹل۔ دس جس کا پلورل دیز ہے، دیٹ جس کا پلورل دوز ہے، اور اٹ کا پلورل بھی جب استعمال کرنا ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپون کیسز دیز اور دوز کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی پرسنل پروناؤن میں بھی اٹ کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کا مطلب بعض سینٹینسز میں اٹ پرسنل پروناؤن ہوتا ہے اور بعض میں یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوتا ہے۔ میں نے بالکل پہلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی لفظ پارٹس آف اسپیچ میں کیا ہے، یہ جملے پر منحصر ہے۔ ہم اکیلے لفظ کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے یہ پارٹس آف اسپیچ میں کیا ہے، اسی لیے بچے اکثر اس قسم کا ایم سی کیو غلط کر دیتے ہیں۔ میں اس کی نشانی بتانے لگا ہوں آپ کو۔ جب بھی اٹ ایز ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یوز ہوگا تو جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہوگا، کیونکہ اس میں اشارہ ہے، وہ بھی ناؤن سینٹینس کے اندر موجود ہوگا۔ جیسے اٹ از اے کیٹ، اٹ از مائی کیٹ۔ لیکن جب یہ پرسنل پروناؤن ہوگا تو یہ اس کے نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہوگا۔ جس مثال کے طور پہ اٹ ہیز 4 لیگز۔ اب کس کی ہیں 4 لیگز؟ جملے میں آپ کو وہ ایبسنٹ نظر آ رہا ہے۔ آئی لو اٹ، اب یہ کس سے لو ہو رہا ہے؟ وہ جملے میں آپ کو ایبسنٹ نظر آ رہا ہے۔ سو یہ فرق ہے کہ اٹ کب ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور کب پرسنل پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹیروگیٹو پروناؤنز اور ریلیٹو پروناؤنز کو۔ ان کو اکٹھا اس لیے رکھا ہے کیونکہ انٹیروگیٹو پروناؤنز میں جو ورڈز آتے ہیں وہی ورڈز سارے کے سارے آپ کو ریلیٹو پروناؤنز میں بھی نظر آتے ہیں، سوائے ایک ایڈیشنل لفظ کے جو کہ ہے دیٹ۔ یاد رکھیے ہر وہ لفظ جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ انٹیروگیٹو پروناؤن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ ہاؤ، ویئر اور وین نہیں لکھے کیونکہ ان کا جواب کبھی بھی ناؤن نہیں ہوتا۔ جو الفاظ لکھے ہیں وٹ کا جواب ناؤن آئے گا، ہو کا جواب میں جو جواب دیا جائے گا وہ ناؤن ہوگا، ہوم کا، ہوز کا، وچ کا۔ چونکہ ان کا جواب ناؤن کے طور پہ آتا ہے اس لیے یہ انٹیروگیٹو پروناؤنز ہیں۔ یہ کبھی بھی ویئر، وین اور ہاؤ انٹیروگیٹو پروناؤن نہیں ہو سکتے، وہ انٹیروگیٹو ایڈوربز ہوتے ہیں، انہیں وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا جب ان میں سے کوئی لفظ انڈرلائنڈ ہوگا کہ وہ انٹیروگیٹو پروناؤن ہے یا ریلیٹو پروناؤن ہے؟ اگین جملے پر منحصر ہے۔ اگر سوال پوچھنے کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے جیسا کہ یہاں پہ واٹ از یور نیم، جس کا جواب آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ واٹ انٹیروگیٹو پروناؤن ہے۔ اگر سوال پوچھنے کے لیے نہیں استعمال ہوا دس از واٹ آئی وانٹیڈ، تو پھر یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، یہ انٹیروگیٹو پروناؤن نہیں ہے۔ سملرلی ہوم ڈو یو ریپرزینٹ، کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ؟ جواب میں کسی کا نام لیں گے۔ لیکن دس از دا بک دیٹ یو وانٹیڈ، تو یہ دیٹ بھی ریلیٹو پروناؤن کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوا۔ اس کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں ایمفیٹک اور ریفلیکسو پروناؤنز کو۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایمفیٹک پروناؤنز کو انٹینسو پروناؤنز بھی بعض اوقات بکس میں لکھا ہوتا ہے، تو آپ کے ایم سی کیوز میں اگر آپشن انٹینسو کی ہو تو آپ سمجھ لیں وہ ایمفیٹک ہے۔ وہ تمام الفاظ جن کے ساتھ سیلف آتا ہے انہیں سیلف ورڈز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لفظ جب بھی انڈرلائنڈ آپ کو کہیں نظر آئیں کسی سینٹینس میں تو آپ ہمیشہ سمجھ جائیں کہ یا تو یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے یا پھر یہ ایمفیٹک پروناؤن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور پروناؤن کی ٹائپ نہیں ہو سکتا یہ۔
اب ان الفاظ کی میں نے لسٹ اس لیے لکھ دی, بعض اوقات بچے اس میں غلطی کرتے ہیں. مائی سیلف ہوتا ہے, مائی سیلفز نہیں ہوتا. یور سیلف بھی ہو سکتا ہے, یور سیلفز بھی ہو سکتا ہے. اور سیلفز ہوتا ہے, ہمیشہ اور سیلف نہیں ہوتا. ون سیلف ہوتا ہے, دیم سیلفز ہوتا ہے, ہمیشہ دیم سیلف کوئی چیز نہیں ہے. ہم سیلف ہوتا ہے, ہر سیلف ہوتا ہے, اور اٹ سیلف ہوتا ہے. یہی سارے ہمیں یہاں امفیٹک پروناؤن میں بھی نظر آ رہے ہیں. اب پتہ کیسے لگے گا سینٹینس میں کہ انڈر لائن پارٹ امفیٹک ہے کہ ریفلیکسو ہے؟ سادہ سا آسان سا اس کا طریقہ ہے. آپ جملے میں آپ کو ورڈ انڈر لائنڈ ملا ہے, آپ اس لفظ کو کاٹ کے جملہ پڑھیں. ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے جملہ لکھا ہوا تھا ہی کلڈ ہمسیلف, جس کا مطلب تھا اس نے خودکشی کی. ہم نے ہمسیلف کاٹ دیا, جملہ بنا ہی کلڈ, اس کا مطلب ہے اس نے قتل کیا. سو اگر لفظ کاٹ کے جملہ بدل گیا ہے تو یقیناً یہ جو لفظ تھا یہ ریفلیکسو پروناؤن تھا. دوسری ایگزامپل لے لیتے ہیں. آئی باٹ اے پین فار مائی سیلف, میں نے اپنے لیے پین خریدا. مائی سیلف اس میں سے کاٹ دیں. آئی باٹ اے پین فار, جملہ ہی نہیں مکمل ہو رہا, اس کا مطلب ہے مائی سیلف ریفلیکسو پروناؤن تھا. اس کے برعکس امفیٹک میں جب آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہی باٹ دا ٹکٹ ہمسیلف, اس نے خود اپنا ٹکٹ خریدا. ہمسیلف کاٹ بھی دیں تو جملے کا مطلب نہیں بدلتا. ہی باٹ دا ٹکٹ, اس نے ٹکٹ خریدا. ابھی بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے. شی ہر سیلف وانٹیڈ ٹو ٹیک بایولوجی, وہ خود چاہتی تھی کہ بایولوجی لیں. یہ ہمیشہ خود کے لیے ہوتا ہے. ہر سیلف کاٹ دیا ہم نے, شی وانٹیڈ ٹو ٹیک بایولوجی, ابھی بھی بات کا وہی مطلب ہے, وہ بایولوجی لینا چاہتی تھی. سو یہ امفیٹک یا انٹینسو پروناؤنز ہیں. انڈیفینٹ پروناؤنز نام سے ظاہر ہے وہ پروناؤنز ہیں جس میں پتہ ہی نہیں لگتا کس کے لیے بات ہو رہی ہے. یعنی کسی ناؤن کی جگہ یہ استعمال تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس ناؤن کی جگہ یہ استعمال ہو رہے ہیں. جو لسٹ دی ہے میں نے, اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ اس طرح کے تمام الفاظ جب بھی کسی جملے میں آتے ہیں تو وہ انڈیفینٹ پروناؤنز ہوتے ہیں. ون مسٹ ڈو ونز ڈیوٹی, سم تھنگ از مسنگ, نو ون کو نن بھی لکھتے ہیں شارٹ کر کے. نن اٹینڈیڈ مائی لیکچر, ڈو یو ہیو اینی تھنگ, نتھنگ, سم بڈی, اینی بڈی, نو بڈی, ایوری ون, ایوری تھنگ, آل, سیورل. اس طرح کے تمام الفاظ یہ انڈیفینٹ پروناؤن ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی کسی کی طرف اشارہ, پتہ نہیں لگ رہا کس علی کی جگہ بات ہو رہی ہے, علی کی کلاس کی جگہ بات ہو رہی ہے. بالکل ایک ایمبیگوس سی بات ہے, بالکل ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کس کے لیے بات ہو رہی ہے. پھر ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنز, صرف 3 الفاظ ہیں جو ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن کا رول پلے کرتے ہیں, ایچ, آئدر اور نائدر. اب سینٹینسز نیچے اس لیے لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ جو ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے یہی تینوں الفاظ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو بھی بن جاتے ہیں. فرق کیسے پتہ لگے گا؟ آسان ترین طریقہ ہے اس کو جاننے کا کہ یہ لفظ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے, یہاں ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہے. آپ دیکھیں پہلے جملے کے اندر ایچ آف دا بوائز پارٹیسپیٹڈ, لیکن اس کے برعکس اس جملے میں لکھا ہے ایچ بوائے پارٹیسپیٹڈ. آپ دیکھیں اس ایچ کے فوراً بعد ناؤن آ گیا ہے. جب اس لفظ کے فوراً بعد ناؤن آ جائے تو وہ دراصل ایڈجیکٹیو بن چکا ہوتا ہے, لہٰذا یہ والا ایچ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہے. لیکن جب درمیان میں کوئی اور لفظ آنے کے بعد ناؤن آئے تو پھر وہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہوتا ہے, لہٰذا یہ والا ایچ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے. یہی کیس آئدر اور نائدر کے لیے. آئدر آف دا بوائز, آپ دیکھیں بوائز آنے سے پہلے درمیان میں ورڈز آ گئے ہیں, یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے. یہاں آئدر بوائے ہے, آئدر کے فوراً بعد ناؤن آ گیا, یہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہے. نائدر آف دا بوائز بعد میں آیا, کچھ درمیان میں الفاظ آ گئے ہیں, یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے. یہاں نائدر بوائز بالکل ساتھ ساتھ آ گیا ناؤن, یہ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو بن گیا. آئدر اور نائدر کے بارے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں, یہ صرف اور صرف ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن اور ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو ہی نہیں ہوتے, یہ کبھی کبھی کنجنکشنز بھی بن جاتے ہیں, اور وہاں ان کو کہتے ہیں کوریلیٹو کنجنکشنز. کنجنکشنز کی ٹائپ میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے. میں آپ کو نشانی صرف بتا دوں, جب بھی آپ دیکھیں سینٹینس میں آئدر اور نائدر کا لفظ ہے, آپ لازماً چیک کریں کیا آئدر کے ساتھ لفظ اور موجود ہے یا نہیں, اور نائدر کے ساتھ لفظ نور موجود ہے یا نہیں. اگر نائدر کے ساتھ نور اور آئدر کے ساتھ اور موجود ہے تو یہ پروناؤن اور ایڈجیکٹیو نہیں ہے, یہ دونوں الفاظ اب کوریلیٹو کنجنکشنز بن چکے ہیں. اور جلدی سے بتا دیتا ہوں, کوریلیٹو کنجنکشنز وہ کنجنکشنز ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ الفاظ مل کے کنجنکشن کا رول پلے کرتے ہیں. آخر میں ریسیپروکل پروناؤنز ہیں, صرف 2 ورڈز ہیں جو ریسیپروکل پروناؤن ہیں, ایچ ادر اور ون این ادر. ہمیشہ جب بھی یہ انڈر لائنڈ ہو سمجھیں ریسیپروکل پروناؤن ہے. ایک ایڈیشنل بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دونوں میں یہ جو دونوں جملے میں نے لکھے ہیں, دے لو ایچ ادر اور دے لو ون این ادر, ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ اردو میں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ ایچ ادر تب استعمال کرتے ہیں جب 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہو, ناٹ مور دین 2, صرف 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے دے لو ایچ ادر, دے آر فائٹنگ ایچ ادر, دے ہیٹ ایچ ادر. اور جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں, مثال کے طور پہ 4 بہن بھائی ہیں, ہم نے کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ
2 سے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں یعنی 2+ پیپل ہو گئے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ لیے ہم لفظ استعمال کریں گے دے لو ون another, دے ہیٹ ون another, دے فائٹ ود ون another. اور یہاں ہمارا پروناؤنس کی ٹائپس ختم ہو گئیں. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ہم نے جو سے پروناؤنس ڈسکس کیے ہیں ان کے نام ایٹ لیسٹ رٹا لگا لیں, پھر آپ کو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی کون سا پروناؤن کہاں پہ تھا اور کیسے وہ یوز ہو رہا ہے, اور آئیڈینٹیفیکیشن آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جب پارٹس آف اسپیچ ختم ہو جائیں گے تو کسی ایک لیکچر میں ہم مکسڈ MCQs بھی سالو کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.